أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: المؤمن كجسد واحد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 مقامات سے چند آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کیا ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مسجد اقصی سے ہماری کیا نسبت ہے، ہمارا کیا تعلق ہے مسجد اقصی سے. یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روئے زمین پر دوسری مسجد بیت اللہ کے بعد جو تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کہلاتے ہیں. حضرت کی پیدائش عراق میں ہوئی اور یہیں حضرت کو نبوت ملی. یہاں پر حضرت کے مقابلے میں باپ
پوری قوم اور وقت کی حکومت نمرود بادشاہ حضرت کے مقابلے میں تھا۔ حضرت نے جب اعلان توحید فرمایا، قوم کے پاس اور حکومت کے پاس دلائل کی دنیا میں حضرت سے مقابلے کی سکت اور طاقت نہ تھی، اللہ پاک نے حضرت کو غالب فرمایا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آگ میں ڈالا۔ اللہ پاک نے حضرت کو اس آگ سے عافیت اور سلامتی کے ساتھ نکالا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام تشریف لے گئے، اور آپ کی 2 زوجہ محترمہ تھیں ساتھ میں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ راستے سے ایک ظالم بادشاہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اور حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے اوپر بری نیت سے اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے اسے ناکام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز شروع کر دی اور دعا مانگنا شروع کر دی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک، اس ظالم بادشاہ سے تو میرے حرم محترم کی حفاظت فرما۔ 3 دفعہ اس نے ناکام کوشش کی، اور تینوں دفعہ وہ خائب و خاسر ہوا، کامیاب نہ ہوا۔ اب اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دے دیا۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں حضرت ہاجرہ آ گئیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بڑی بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام میں، فلسطین میں تشریف لے آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو حکم ملا کہ آپ اپنی چھوٹی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں لے جائیں۔ چنانچہ اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے یہاں پہنچے۔ یہاں سوائے پہاڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ بیت اللہ، اس کی تعمیر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی اور بنیادیں ریت کے نیچے دب گئی تھیں۔ تو یہاں پر حضرت نے اپنی اہلیہ کو اور بیٹے کو چھوڑا۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے حضرت کو حکم ملا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ آپ ہمارے گھر کی تعمیر فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اور شام میں، فلسطین میں بیت المقدس کی جو مسجد ہے، اس مسجد کی پہلی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمائی۔ اور یہی وہ جگہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہاں رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد عمالقہ قوم نے، ایک جابر قوم تھی، ظالم قوم تھی، انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کیا، اس شہر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر کے یہاں آئیں اور ان کا مقابلہ کریں، جیسے ہی آپ داخل ہوں گے ہم آپ کو فتح سے ہمکنار کر دیں گے۔ لیکن یہ عمالقہ قوم جو ہے بہت بڑی طاقتور قوم تھی، قد و قامت والی قوم تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ گھبرا گئے، ان کے مقابلے کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ یہ ہوئی کہ اس بے ادبی پر، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی پر 40 سال تک انہیں یہیں محصور کر دیا گیا، اور یہیں پر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کا زمانہ آیا، وہ اللہ کے نبی ہوئے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کے جہاد کیا، اللہ پاک نے اس جگہ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا، یہ بیت المقدس اور یہ فلسطین دوبارہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس پر دوبارہ جالوت بادشاہ تھا، اس کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اس کے مقابلے کے لیے طالوت کو بھیجا۔ حضرت طالوت نے جو ہے قیادت کی اور مقابلہ کیا، اور حضرت کے مقابلے ساتھ جو ساتھی تھے وہ لاکھوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ گرمی کا زمانہ ہے، سامنے پانی کی نہر ہے، پانی پینا نہیں۔ قوم کو یہ سمجھایا، لیکن ساری قوم ٹوٹ پڑی۔ چند ایک تھے جنہوں نے نہیں پیا، اور جنہوں نے نہیں پیا یہ تھوڑا مقدار میں پیا، وہ 313 تھے۔ اب یہ 313 جالوت کے مقابلے میں نکلے، تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ بھی حضرت طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو ہلاک کیا، تو طالوت نے اپنی بیٹی اور یہاں کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں اپنی بیٹی بھی دے دی اور یہاں کی حکومت بھی ان کے حوالے کر دی۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ سے یہاں تعمیر کی، اسی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا۔ ابھی یہ تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس مسجد کی تعمیر کی اور جنات کے ذریعے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کروایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں سے، یعنی اسی جگہ سے، فلسطین سے اور اس شہر سے پوری روئے زمین پر حکومت کی۔ ایسی حکومت اس سے پہلے نہ کسی کو ملی، نہ اس کے بعد ملی۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر ان کی آگے آل اولاد۔ علماء نے لکھا ہے
کہ 40,000 نبیوں کا قبلہ رہا یہ بیت المقدس، 40,000 نبیوں کا قبلہ رہا۔ 40,000 نبی جو ہے وہ یہاں ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہی وہ جگہ ہے فلسطین اور یہی بیت المقدس جہاں پر قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت عمران کی صاحبزادی حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مسجد بیت المقدس کے پاس ایک حجرے میں رکھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسمہ پھل ان کو ملتا رہا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو اللہ نے عطا کیے، بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا۔ تو یہ جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کے معنی ہوتے ہیں دوری کے، یہ حرم سے بیت اللہ سے فاصلے پر ہے، 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا گیا۔ لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں آپ کو لا کر کے کچھ تو اپنی نشانیاں دکھلانی تھیں اور کچھ یہاں کی جگہ کی برکات آپ کو عطا کرنی تھی۔ اللہ پاک نے اس جگہ میں 2 طرح کی برکتیں رکھی، ظاہری اعتبار سے تو بہت اچھا سرسبز شاداب علاقہ، اور باطنی اعتبار سے بہت سارے انبیاء کرام یہاں مدفون ہیں، اس جگہ میں دفن ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ہے، اور بھی کئی سارے ہزاروں نبیوں کا یہ قبلہ رہا۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام چونکہ عالمی نبی تھے، پوری انسانیت کے لیے نبی تھے، اولین و آخرین کے لیے نبی تھے، اور پوری روئے زمین کے انسانوں کے لیے نبی تھے، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع القبلتین بنانا تھا، 2 قبلے آپ کی ذات میں جمع کرنے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کی سیر کرائی گئی۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے مکہ میں، جب تک آپ نے نمازیں پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے۔ آپ حضرات کو جنہوں نے وہاں گئے ہیں، جہاں مؤذن کی جگہ ہے، جہاں وہ شیشے کا کمرہ ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، یوں سمجھیں ایک کونا ہے حجر اسود کا اور ایک اس سے پہلا کونا ہے، اس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا، یعنی دونوں قبلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما لی تو پھر یہ سہولت نہ رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 ماہ یا 17 ماہ صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ پاک میرے لیے قبلہ بیت اللہ ہی کو مقرر فرما دیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ منتخب فرما دیا جو آپ کی چاہت اور آپ کی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور دوسرا عرب کے تمام لوگ بیت اللہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فطری خواہش تھی کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ بنے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر شام میں داخل ہوا، اور فلسطین پہ قابض ہونے کے لیے، فاتح ہونے کے لیے جب پہنچا
मुसलमानों की पूरी कोशिश थी कि यहां खून रेजी ना हो, यह हुर्मत वाली जगह है, एहतराम वाली जगह है, यहां खून रेजी ना हो, बगैर उसके ये इलाका फतह हो जाए। और उस वक्त ईसाइयों का कब्जा था, उन्होंने भी यही चाहा। उन्होंने हजरत आमिर बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु से और हज़रत अबू उबैदा से रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि भाई हमारी किताबों में कुछ अलामात लिखी हैं, अगर तो आप लोग वही हैं जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है, फिर तो हम आपसे मुकाबले की ताकत नहीं रखते, फिर लड़ने की जरूरत नहीं, बगैर लड़ाई के हम चाबियां आपके हवाले कर देते हैं। और अगर आप वो नहीं हैं तो फिर जो मर्जी आप कर लें, ये इलाका और ये शहर आप हमसे ले नहीं सकते। चुनाचे हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ खत लिखा गया और हजरत को बताया गया। हजरत ने इसको मंजूर कर लिया। हजरत अपने खादिम के साथ सफर किया आपने यहां, और बैतुल मक़दस शहर से पहले एक जगह जाबिया, वहां आकर के हजरत का लश्कर, मुसलमानों का लश्कर वहां हजरत का इस्तकबाल किया, और ईसाइयों के बड़े लोग भी यहीं आ गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब जा रहे थे तो इस शान से कि जब मक्का से सफर शुरू किया, मदीना से, तो आपने अपने खादिम से कहा कि भाई सफर कैसे करना है। उसने कहा कि हजरत आप ऊपर सवार होंगे और मैं पैदल चलूंगा। जाहिर है आप आके हैं, मैं गुलाम हूं, नौकर हूं, खादिम हूं। हजरत ने फरमाया नहीं भी ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? हजरत ने फरमाया कि सफर इस तरह से करेंगे, कुछ सफर मैं ऊपर सवार होऊंगा, आप पैदल चलेंगे, और कुछ सफर आप सवारी पर बैठेंगे, मैं लगाम पकड़ के आगे चलूंगा। अल्लाह अकबर! ऐसी दुनिया कोई मिसाल तो ला करके दिखाए। 22 लाख मुरब्बा मील का सरबरा, 22 लाख मुरब्बा मील का सरबरा, गुलाम नौकर ऊपर सवारी पर बैठे हैं और जानवर की लगाम पकड़ते हुए आगे आगे चल रहे हैं। और लिबास जो पहन के गए हैं 17 पैबंद उस लिबास को लगे हुए हैं, जिसमें चमड़े के पैबंद भी लगे हुए हैं। और अल्लाह का करना, और साथ ये फरमाया कि फिर एक मंजिल ऐसा होगा, न आप सवार होंगे न मैं सवार होऊंगा, हम दोनों पैदल चलेंगे, सवारी को राहत देंगे, जानवर को सुकून देंगे, वो बगैर वजन के चलेगा। दुनिया इसकी मिसाल तो लाए। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह का करना, गुलाम ऊपर बैठे हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु लगाम पकड़े हुए पैदल चल रहे हैं। वो जो ईसाई थे उन्होंने समझा कि खलीफा ये ऊपर है, इनका सरबराह जो है वो ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि ये तो वो नहीं है जो हमारी किताबों में लिखा है, तो उसका लिबास ऐसा होगा, उसमें इतने पैबंद होंगे, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, वो तो नहीं है, ये तो कोई और ऊपर। उन्होंने कहा कि वक्तो नहीं, ये तो गुलाम है, नौकर है जो ऊपर बैठे है, खलीफा तो वो है जो जानवर की लगाम पकड़ते हुए। ईसाई हिल गए, आंखों से आंसू आ गए कि क्या आदल है, क्या इंसाफ है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी पहुंचे नहीं, तो मुसलमानों ने कहा कि हजरत ये ईसाइयों का इलाका है, ईसाइयों का इलाका है, और शाम का इलाका है, यहां खुशहाली है, ये लोग रंग ढंग चमक दमक को बहुत पसंद करते हैं, और आप इस लिबास में हैं कि 17 पैबंद लगे हुए हैं और उसमें चमड़े के भी हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप नए कपड़े पहन लें, और मजीद ये कि गर्मी की वजह से
حضرت اوپر بیٹھے تھے تو وہ کچاوے کی لکڑی آپ کی کمر کو لگی تو وہ لباس تو پہلے ہی خستہ تھا اور زیادہ پھٹ گیا کہ نئے کپڑے پہن لیں. اللہ اکبر. یہ دیکھو، یہ ہے مسلمان کی شان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ لوگوں پر، کیا بات کہہ رہے ہیں، ہماری عزت ان کپڑوں سے ہے. ارے نہیں، ہماری عزت ان کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت تو اسلام سے ہے، دین سے ہے. یہ کپڑے نہ میری عزت بڑھائیں گے نہ میری عزت کم کریں گے. اللہ نے جو ہمیں عزت بخشی ہے وہ تو اسلام کی دولت سے بخشی ہے، اسلام کے صدقے سے بخشی ہے، لہذا ان چکروں میں نہ پڑو. جب ان یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کانپ گئے اور فوراً چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیں. بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اور پھر 450 سال کے بعد پھر دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا اس پر. پھر اللہ پاک نے تھوڑے ہی وقت کے بعد، چند سالوں کے بعد، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اور ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہیں کھڑا کیا. اور جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو اس وقت مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا، نہ کوئی بچہ چھوڑا، نہ کوئی عورت چھوڑی، نہ کوئی مرد چھوڑا. ڈھیر لگا دیے لاشوں کے، فتح کے نشے میں، طاقت کے غرور میں. لیکن پھر جب دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے آیا اور حضرت نے فتح کی، حضرت نے ایسا انداز اختیار کیا، کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بالکل عام موافق دے دی. یہ اسلام ہے. اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ مسلمانوں کے، یہ وہ جگہ ہے جس سے یہودی بھی محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، وہ ان کی یہ نشانی ہے. عیسائی بھی اس جگہ سے محبت رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہیں نبی بنا کر کے بھیجا تھا، ان کی پیدائش یہیں ہوئی اور وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں رہے. اور مسلمان بھی اس جگہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہوا وہ یہاں سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، بیت اللہ سے یہاں تک قرآن نے بتایا. اور 1,24,000 انبیاء کی امامت آپ نے یہاں فرمائی اور پھر مسلمانوں کے قبضے میں رہا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ عالمی نبی ہیں، ساری زمین اب آپ کے لیے ہے. اب آپ کی موجودگی میں، آپ کے دین کے آنے کے بعد کسی اور کا کوئی سکہ نہیں چلے گا، صرف اور صرف رسول اللہ کا سکہ چلے گا. تو میرے عزیزو، یہ ہماری نسبت ہے اس جگہ سے، اور اس جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت. اور پھر یہودی جب آئے تو یہودیوں نے ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے، ایک تھوڑا سا حصہ عیسائیوں کے پاس ہے. اب یہودی امریکہ اور برطانیہ کی سازشوں سے اسرائیل کو یہاں آباد کیا. ہر آئے دن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں. لیکن میں عزیزو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، مومن المومن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کی مانند ہے. جیسے آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے، ناخن کٹ جائے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. آپ نے فرمایا مسلمان دنیا کے کسی کونے پہ بھی اگر ستایا جا رہا ہو تو دوسری جگہ کا مسلمان اس کے لیے تڑپ جائے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے. اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میرا اس سے کیا تعلق، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان میں اسلام کی روح کمزور پڑ گئی. جب روح کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں جسم کے کسی حصے پر اگر فالج ہو جائے تو آپ نوچتے رہیں، دوسرے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ روح کی گرفت کمزور ہو گئی. جب اسلام کی روح کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کہتا ہے کہ میرے کام صحیح چل رہا ہے، میری دکان صحیح چل رہی ہے، میری حکومت صحیح چل رہی ہے، میرا نظام صحیح چل رہا ہے، مجھے کیا لگے، وہ جانے ان کا کام.
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم میں صحیح معنوں میں دین کی ہمیت اور غیرت پیدا فرمائے۔ آج صرف ان کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا